کتنی بدقسمتی ہے. والدین کو تو اولاد ساری پیاری ہوتی ہے. ایک بیٹی نے، ایک بہن نے سوال کیا پیغام ٹی وی پر. سوال بھی سن لیں، اگر دل ہو تو بندہ تڑپ جاتا ہے. سوال کیا ہے کہ میرے والد نے جائیداد کی تقسیم میں ہم بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. ظلم کر گئے ہمارے والدین. اماں بھی ساتھ تھی، ابو بھی ظلم کر گئے. سوال کیا ہے؟ سوال بیٹی ہے. بیٹی کہتی ہے کیا میں اب اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ اور بیٹی کو پھر بھی ترس آ گیا یارو. بیٹی پھر بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں میرا باپ کل قیامت کو پکڑا نہ جائے. تم کس نیت سے ساری جائیدادیں بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہو اور بیٹیوں کو محروم کر دو؟ دعائیں بیٹیاں ہی کرتی ہیں. وہ ظالم جس کو ساری دولت پکڑا کے گئے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے دعا بھی نہ کرتے ہو. اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے تو عدل و انصاف کرو. عدل و انصاف ہر معاملے میں، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرو. حتیٰ کہ اولاد میں سے کسی ایک کو آپ اچھوت بنا دیں، وہ گھر میں پھر رہا ہے لیکن وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے لیکن وہ نوکروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہا ہے. باقی سب کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ پیار کرنے میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آپ سے باتیں کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھاگا ابو ابو کرتا آیا. ابو نے جفا ڈالا، منہ چوما اور ٹانگ پر بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹی بھی ابو ابو کرتی آئی. باپ نے نہ اس کا منہ چوما ہے، نہ اس کو پیار کیا ہے، نہ گلے لگایا ہے اور ساتھ بٹھا لیا، ٹانگ پر نہیں بٹھایا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری تصحیح کی. فرمایا ہلا عدلت بینہما، تم نے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ محبت بانٹنے میں برابری کیوں نہیں کی؟ اتنی سی ڈنڈی مارنا بھی جائز نہیں ہے. چاہے جا کے آپ فیکٹریاں اور جائیدادیں بانٹتے ہوئے سارا کچھ بیٹوں کو دے کر بیٹیوں کو محروم کر کے چلتے بنے، تو عدل و انصاف کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور. اللہ رب العزت اپنی دائیں جانب، اور اللہ کی دونوں سائڈیں دائیں ہیں، اللہ اپنی دائیں جانب نور کے ممبر قائم کروائے گا. اور ان ممبروں کے اوپر کن کو بٹھائے گا؟ انبیاء کو، شہداء کو، صالحین کو نہیں. یہ سپیشل ممبر ان کے لیے ہوں گے جنہوں نے اپنے خاندان میں عدل و انصاف کیا.